بڑے جانے ہیں عربی زبان کے جو قرآن بار بار مومنین کے لیے وہ یہی دو الفاظ استعمال کرتے ہیں. خوف خارجی خطرات کو کہتے ہیں. ان سے معمول ہونا اس قوم کا، باہر کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر والی بات نہیں تمہارے لیے. اور حزن کہتے ہیں دل گرفتگی، اندر سے دل کی افسردگی، مایوسی، یہ چیز جو دل کے اندر سے اٹھتی ہے وہ حزن کہلاتا ہے. اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے سے اس کے مطابق جو نظام معاشرہ قائم کرو گے، باہر کا بھی کوئی خطرہ اس کو نہیں ہوگا، اور اس میں بسنے والوں کے دل کے اندر بھی کسی قسم کا حزن اور افسردگی اور مایوسی نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ویزا کا نام. شرط اس کے لیے ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے جو آگے بڑھ جاتے ہیں بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، اور اس پر پھر استقامت سے جم کے کھڑے ہو گئے، ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی اور خوف کا حزن نہیں ہوگا. شرط کیا تھی؟ قالوا ربنا اللہ. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہمارا رب ہے تو یہ تو آسان ترین بات ہے. ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد ہے ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے تو جو نظر آیا کہ یہ تو کوئی بڑی سخت ترین مشکل ترین مراحل کا نام ہے جہاں کہا گیا کہ پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے. ورنہ اگر کہہ ہی دینا تھا ربنا اللہ تو اس میں کون سی ایسی مشکلات آ رہی تھی، ایسی مصیبتیں آ رہی تھی کہ جس کے لیے ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ پھر اس پر وہ جم کر کھڑے ہو گئے، استقامت سے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. گاؤں میں لغزش نہیں ان کے آئی. اس کے بعد تو گویا نظر آیا کہ یہ ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر وہ مقامات آتے ہیں جہاں قدم قدم پر پرسراس ہوتی ہے، لغزشیں آتی ہیں، تصادمات ہوتے ہیں، تزاحمات ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بڑا صبر آزما ٹکراؤ ہوتا ہے. کہو یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، استقامت شرط ہے. اور پھر نظر آیا کہ ربنا اللہ کہنا لفظ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیے. زبان سے اگر آپ کہتے رہیں گے تو کون سا ٹکراؤ ہوگا، کون سی مشکلات آپ کے اوپر آ جائیں گے، کون سے تصادمات ہوں گے، کون مزاحم ہوگا. اس میں کہتے رہیے. 100 دانے کی تسبیح نہیں ہے، 1,00,000 دانے کی تسبیح بھی تو ہوتی ہے، پڑھتے رہیے ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ. ارے کون ٹکراؤ تمہارے ساتھ کرتا ہے؟ تو استقامت کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ استقامت کی ضرورت تو پیش آئے گی جہاں پھر کوئی لغزشوں والے مقامات آئیں گے. اس لیے استقامت کی ضرورت ہوگی. تو یہ نظر آیا کہ یہ قالوا ربنا اللہ کہنے کی بات نہیں ہے، زندگی کا ایک نہج ہے، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک نظام ہے جو قائم کیا جائے گا. کیا قائم کیا جائے گا نظام؟ کیا دعوت ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ عزیزان من روٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے. تبھی زندگی کے اوپر دنیا کی بڑے بڑے صاحب اقتدار کرتے یہ ہیں، اقتدار کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد رزق کے سرچشمے جو ہیں ان کے قبضہ کر لیتے ہیں. روٹی کے سرچشموں کے اوپر آپ نے قبضہ کیا، ہر شخص جھک گیا آپ کے سامنے. یہ ہندوستان میں تو ان لوگوں نے ان کے لیے اپنے مہاراجوں کے لیے، اور جو مغلیہ بادشاہ بھی آئے تو انہوں نے بھی اپنے لیے ان داتا، یہ لقب ہوتا تھا بادشاہ کا یا راجا کا، ان داتا. اور ہر صاحب استبداد و قوت جو ہے اس کی قوت اور استبداد کام نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ رزق کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. کیوں؟ جھکے اس کے سامنے دوسرا احتیاط جھکا دیتی ہے، جھوکا جھکتا ہے. فرعون نے جب کہا تھا کہ
ربکم العلیٰ. تو یہ رب جس کا ترجمہ انگریزی میں کیا لارڈ، سوچیے کہ کیا بات تھی اور کیا اس کے تراجم ہو رہے ہیں. عیسائیت میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے نا جو قرآن کا تصور ہے اس نظام کا. صاحب اقتدار کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جب رزق کو کیا سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو جب کوئی شخص روٹی کے لیے اس کا محتاج نہیں ہوتا تو اس کے سامنے جھکے گا کیوں؟ جو رزق دیتا ہے اس کے سامنے جھکے گا. رزق کے سرچش میں وہ انسانوں کے ہاتھوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یعنی خدا کے نظام کے تابع رزق کی تقسیم ہوتی ہے. پھر بھی یہ انسان کسی کے سامنے جھکتا نہیں. تو یہ نظام قائم کرنے کے لیے ربوبیت عالمینی کا ہے. یہ ہے جو ٹکراؤ لیتا ہے انسان کے یہ جماعت صاحبان اقتدار سے، اس لیے کہ یہی لوگوں کے رزق کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس ٹکراؤ میں پھر استقامت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بیمانے ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ نظام قائم کرنا ہے یا کیا کہ رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. رزق کے سرچش میں خدا کے قوانین کے تابع رہیں گے، انہی کے تابع ان کی تقسیم ہوگی. جنہوں نے اس نظام کو قائم کرنے کا داعیہ کر لیا، دعوت دی، اعلان کر دیا، عزم کر لیا اپنا یہ، اور پھر اس کے بعد تو ہر دنیا کی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو استقامت کی ضرورت پڑے گی نا. یہی الفاظ ایک دوسرے مقام پہ بھی آئے ہیں. بات آ گئی ہے اور ہمارے تو درس کا انداز ہی یہ ہے تصریف آیات دوسرے مقام پہ. یہ ذرا اس مقام پہ تھوڑی سی تفصیل اور دی گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو بھی ساتھ لے آؤں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہی الفاظ یہ ہے جی 41/30 41/30. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دیکھو نا یہ وہی الفاظ. کیا ہوتا ہے اس سے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے! اس عمل کے نتیجے میں یہ صرف کہہ دیں کہ ربنا اللہ کہتے رہیے تو آپ پھر دیکھیے تو صحیح فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ یہ موقع فرشتہ تو نازل ہو جائے تو اللہ ہی کافی ہے گا. اس کا بات ہو گئی. کیا بات ہے! یہ مقام ہے مومن. لیکن وہ مومن ہے کہ جو رزق کے سرچشموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے چھین کے خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں ملائکہ آ کے اس کے لیے؟ یہ نہیں ہوتے کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں اور ملائکہ تلواریں چلا کے دشمنوں کو قتل کرتے رہتے ہیں. بالکل نہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دیکھو وہی الفاظ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ملائکہ آ کے یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں ان کے اندر، ایک نفسیاتی تغیر پیدا کرتے ہیں جس سے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی اندرونی افسردگی بھی نہیں ہے، حزن نہیں ہے. اور عجیب بات ہے یہ الفاظ کی پھر میں عرض کروں گا. عربوں کے ہاں حزن کے معنی یہ تھے دل گرفتگی، افسردگی، لیکن وہ استعمال کرتے تھے اس طرح سے کہ دن بار باہر مزدور گیا ہو مزدوری کرنے کے لیے، اسے معلوم ہو کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے بچوں کے پاس کچھ نہیں، مزدوری وہاں اسے ملے نہیں اور کوئی چیز کھانے کو ملے نہیں. وہ جس انداز سے آتا تھا نا واپس گھر میں، عرب اس کے لیے حزن کا لفظ استعمال کرتے تھے. وہی پھر ربوبیت کی بات آ جاتی ہے اس کے اندر، وہی رزق کا سوال آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حزن کی اس سے زیادہ بین اور تجویز بھی نہیں جا سکتی. اس مزدور سے پوچھیے جو خالی ہار آ رہا ہو اور پتہ ہو کہ بچے اس کا انتظار کر رہے